پہلے دادا ہے تو پہلے دادا ہی جائیں گے، نہیں نہیں، پہلے دادا آئے ترتیب آنے میں، جانے میں ترتیب نہیں ہے، پہلے پوتا بھی جا سکتا ہے، پہلے ابا بھی جا سکتے ہیں۔ کیا تیاری کی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رو پڑے یہ سن کر کہ حلق میں دل اٹک جائیں گے۔ پھر کعب احبار نے کہا امیر المومنین اسی پر بس نہیں ہوگا، بلکہ امیر المومنین جہنم تیسری مرتبہ سانس لے گا۔ جب جہنم تیسری مرتبہ سانس لے گا، اب کعب احبار کے جملے سنو، لرز جاؤ عرس میں آنے والو، لرز جاؤ خدا کے لیے کچھ کر لو۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم تیسری مرتبہ سانس لے گا تو دنیا دیکھے گی ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر، اللہ کا خلیل اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دے گا، ان کی شان قیامت کے دن خلیل اللہ کی شان، معصوم ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، خود نبی، نبیوں کے باپ، مسجد نہیں بنائی صرف کعبہ بنایا، جانوروں کو قربان نہیں کیا صرف اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی محبت میں گردن پہ چھری رکھ دی، اللہ کا خلیل، اب نبیوں کا بابا، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے سب اولاد ابراہیم میں پیدا ہوئے، اللہ اکبر، سارے نبیوں کا، اللہ اکبر، اکثر نبیوں کا بابا، اللہ اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین خلیل اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر کہیں گے اے اللہ آج میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، آج میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ آج تو مجھے امان دے دے، بس میں اپنی امان چاہتا ہوں، باقی کچھ نہیں، تو نے مجھے خلیل بنایا تھا مولا، صرف مجھے امان دے دے۔ میرے بھائیوں ہم کیوں نہیں لرزتے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل ہے۔ قرآن کہتا ہے دنیا کھیل ہے، یہ کھیل ہے، یہ کھیل ختم ہو، کھیل ختم ہونے کے لیے ہوتے، یہ کھیل ہے، ختم ہو جائے گا، جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، کچھ نہیں ہے، قبروں کا نشان بھی مٹ جائے گا، ہڈیاں بھی پگھل جائیں گی۔ آخرت کی تیاری نہ کرنے والوں، نماز کے لیے وقت نہ نکالنے والوں، اللہ رسول کو اپنے گناہوں سے اذیت پہنچانے والوں، غور سے سن لو، یہی جسم ہوگا قبر میں جس کو قبر کے کیڑے کھائیں۔ کیا تیاری کی؟ کیا تیاری کی؟ دوسروں کے سامنے متقی بننے والوں، کیا خدا کے سامنے بھی متقی بنے؟ لوگ دیکھ رہے ہوں تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے کہ لوگوں کی نظر میں ذلیل نہ ہو جائے، اور اللہ دیکھ رہا ہو تو زنا بھی کرتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہو لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہو، اللہ دیکھ رہے عورتوں پہ بدنگاہی کرتے ہو، اللہ دیکھ رہے سود کے دھندے کرتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولنے کو تو گناہ سمجھتے ہی نہیں، گانے فیشن ہو گئے، فلمیں فیشن ہو گئی، اللہ کے خوف میں رونے والی قوم اب فلمیں دیکھ کر رو رہی ہے، اللہ کی خشیت میں رونے والی قوم اب سیریل دیکھ کر رو رہی ہے۔ تباہ نہ ہوں گے تو کیا، برباد نہ ہوں گے تو کیا ہوگی؟ اقبال نے کہا تھا قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے، قومیں یوں ہی برباد نہیں ہوتی، قومیں یوں ہی تباہ نہیں ہوتی۔ مسلمانوں جب تک ہم اللہ کے خوف سے روتے رہے، خدا نے آنکھوں میں اتنی چمک عطا کی تھی کہ کوئی مائی کا لال ہماری آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے گھور نہیں سکتا تھا۔ جب سے ہم نے زنا کی فلمیں دیکھنا شروع کیا، جب سے ہم نے فلمیں دیکھنا شروع کیا، جب سے میری قوم نے آنکھوں کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، آج مسلمان ذلیل ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ کروڑوں کی تعداد میں ہے پھر بھی بے اثر ہے، کوئی اثر نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ مائیں آج کوئی صلاح الدین ایوبی کو کیوں جنم نہیں دے پا رہی ہے؟ کیوں؟ صلاح الدین کو جنم دینے کے لیے کوئی متقی ماں چاہیے، کوئی پرہیزگار ماں چاہیے، ایسی ماں چاہیے جو بے وضو اپنے بچوں کو دودھ نہ پلاتی ہو۔ آج بہنیں سیریل دیکھ کے دودھ پلائے گی تو صلاح الدین کیسے پیدا ہوگا؟ صلاح الدین نہیں پیدا ہوگا، غدار دین پیدا ہوگا، دین کا مذاق اڑانے والا پیدا ہو۔ یاد رکھنا دھتوروں کے پودوں پر کبھی پھول نہیں کھلا کرتے، ہمیشہ گلاب کے پودوں پر گلاب کھلتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے نیک ہوں، تم کب نیک بنو گے؟ حالات یہ ہے کہ ہمیں کلمہ نہیں آتا، ہمارے یہاں ولی پیدا ہو، ہمارے یہاں قطب پیدا ہو، ہمارے ابدال پیدا ہو، نہیں ہو سکتا۔ میں کوئی بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقائق ہیں، سن لیجئے۔ بات ہو رہی تھی آخرت کی۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین ابراہیم خلیل اللہ گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اللہ
صرف میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ ادھر خلیل اللہ یہ کہہ رہے ہوں گے، کعب کہتے ہیں امیر المومنین، ادھر کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے، اے اللہ تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا تھا، تو مجھ سے باتیں کرتا تھا، تو مجھ سے گفتگو کرتا تھا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے راز کی باتیں کروں، تجھ سے سرگوشی کروں۔ کلیم اللہ کہیں گے مولا تو مجھے بلا بلا کر پیار کی باتیں کرتا تھا، مولا اسی شان کلیمی جو تو نے دی تھی، اسی شان کلیمی کا واسطہ آج تیرا کلیم تیرا موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے، مولا مجھے امان عطا کر دے۔ یہ ان کی شان ہوگی میدان محشر میں، جہاں کے لیے ہم سوچ رہے ہوئے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو کیا دیکھیں گے بڑا بتاؤ بھائیو کیا دیکھو گے؟ اللہ اکبر، کعبہ آبار کہتے ہیں امیر المومنین، اتنا ہی نہیں، جب خلیل اللہ اور کلیم اللہ کی یہ شان ظاہر ہوگی، اس وقت کلمت اللہ عیسیٰ بن باپ کے کنواری بطول مریم سے پیدا ہونے والے پاک عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کے کہیں گے، اے اللہ آج عیسیٰ اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ یہ محشر ہے، قیامت ہے، جس کو بھول گئے۔ قرآن کہہ رہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سن لو کلمت اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، مولا مجھے اب امان دے دے، مجھے صرف امان مجھے دے دے۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم بہت روئے، تو کعبہ احبار نے بات کیسے مکمل کی اس کو سن لیں۔ کعبہ احبار کہتے ہیں امیر المومنین، سنو سنو امیر المومنین، جہنم کو سن لو، جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے گا، جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا، جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگے گا۔ اپوزٹ سمت کا یہ حال ہوگا۔ توجہ کرنا، بات میں اب اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ دائیں طرف چلے میں سمجھانے کے لئے کہتا ہوں، دائیں طرف سیدھے ہاتھ کی طرف بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کو کھولا جائے گا، تو الٹے ہاتھ کی طرف جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگتا ہے۔ یہ اپوزٹ سمت کا حال ہوگا۔ جس کو پورا جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا بتاؤ۔ پھر کعبہ آبار کہتے ہیں امیر المومنین بفرض محال اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائے گا قیامت کے دن، جو کہ ممکن ہی نہیں، غیر نبی کے برابر عمل کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ اکبر کعبہ آبار کہتے ہیں امیر المومنین اگر کوئی بفرض محال 70 نبیوں کے برابر بھی قیامت میں عمل لے کر جائے گا تو وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا، کم سمجھے۔ یہ ہے محشر۔ کیا تیاری کی جوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ نے زندگی دی ہے، تیاری کر لو، آج توبہ کر، اپنے اللہ کو مانا۔ سب کو منانا مشکل ہے، سب سے زیادہ آسان اگر کسی کو منانا ہے تو رب کو، بہت جلدی وہ مان جاتا ہے، بہت جلدی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ آج سے پہلے جو کیا ہم میں سے کوئی معصوم نہیں، اور یہ اللہ والوں کو علماء کو چھوڑ کے کہتا ہوں تم بھی گنہگار میں بھی گنہگار، بلکہ میں تو کہتا ہوں تم سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں۔ ہم لوگ تو جلسے میں صرف اس لالچ پہ آ جاتے ہیں کہ چلو چل کے چیخ پکار کر کے اللہ رسول کا پیغام پہنچا دیں گے، کوئی ایک بھی عمل کر لے گا تو اسی کے صدقے میری بخشش ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ ورنہ ہم اس قابل نہیں کہ آپ کو کچھ سنا سکیں، یہ آپ کی محبتیں کہ آپ ہم سے سنتے ہیں۔ بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، غور کرنا، توبہ کر لو، اپنی راتوں میں جو کیا ہے توبہ کر لو، اللہ دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، توبہ کرو، سچی توبہ کرو، وہ رحیم ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس کو منا لو، اس سے صلح کر لو، اس سے دور مت جاؤ، اس کے غضب کو چیلنج مت کرو، اس کے غضب کو دعوت مت دو، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کو، صرف 10 منٹ، 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں، 10 منٹ کا ٹائم ایک نماز کو لگے تو 5 نمازوں کے لیے صرف 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ خدا کے لیے تیاری کر لو، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز
نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کا معاملہ درست ہوگا، سب معاملات درست ہوں گے، اور اگر نماز کا معاملہ درست نہیں ہوا پھنس جاؤ گے، اور پھنس جاؤ گے تو پھر پھنس جاؤ گے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، توبہ کریں۔ ایک بات بتاتا ہوں، پھر ایک بات بتاتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ توبہ کریں، کتنے بھی پاپی ہو توبہ کرو۔ اللہ کیسے کیسے کو بخشتا ہے سن لو، نا امید مت ہونا، اس کا جلال اپنی جگہ برحق ہے، اس کا غضب اپنی جگہ برحق ہے، لیکن وہ محبت بھی بہت کرتا ہے۔ کوئی ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا میرا اللہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایک روایت کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں ایک حدیث کو پیش کروں، اپنے الفاظ میں بطور مفہوم سنو، آپ کو پیار آئے گا۔ سب کی محبت کی قدر کی ہے، رب کی محبت کی بھی قدر کر کے دیکھو، سب سے دل کا رشتہ جوڑ کے دیکھا ہے، ایک بار میرے اللہ سے بھی اپنا رشتہ جوڑ کے دیکھو، سب کے قریب آ کے دیکھا ہے، ایک بار اللہ کے بھی قریب آ کے دیکھو، سب سے دوستی کر کے دیکھا ہے، ایک بار رب سے بھی دوستی کر کے دیکھو۔ ہاں اپنے مسائل ہم جیسے گنہگاروں کو کہنے کی بجائے اپنے مسائل اللہ کو کہنا سیکھو۔ یہ ہمارا مذہب یہودی اور نصرانیوں کا نہیں ہے کہ فادر کو ساتھ میں لے جانا ضروری ہے، راہب کو ساتھ میں لے جانا ضروری ہے، پوپ کو ساتھ میں لے جانا ضروری ہے۔ نہیں، ہمارے یہاں خدا کی بارگاہ میں کسی کی جو ہے وہ اللہ اکبر ضرورت نہیں ہے، بس تو پاک دل لے کے جا اور اس کے محبوب کا وسیلہ لے کر کے جا، پھر دیکھ تیری کیسی سنی جاتی ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ بے شک اپنی بات اس سے کہنا سیکھو۔ روزی نہیں ہے اس سے کہو نا، بچی کو رشتہ نہیں اس سے کہو نا، وہ محبت کرتا ہے۔ کروڑوں مائیں جتنا ایک بچے کو پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے۔ کہنا سیکھو، کیسے کہیں؟ آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، رشتہ جوڑو اپنے اللہ سے۔ کیا ہم جیسے گنہگاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو بول رہے ہو، لیکن یاد رکھنا نیکوں کو دعا کے لیے کہنا چاہیے، میں منع نہیں، ہم جیسے گنہگاروں کو نہ کہا، اور اللہ گنہگاروں کی سنتا ہے، میری تو بہت سنتا ہے، اس لیے کہ میں ہوں بڑا گنہگار۔ روایتوں میں آیا بزرگوں نے کہا جب کوئی نیک کہتا ہے یا اللہ تو جواب آتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب گنہگار کہتا ہے یا اللہ تو 3 مرتبہ جواب آتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ فرشتے کہتے ہیں نیک نے کہا تو 1 جواب اور پاپی نے کہا تو 3 جواب۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں، نیک لوگ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں نیکی ذہن میں رہتی ہے، لیکن جب پاپی پکارتا ہے تو صرف میرے کرم پہ نظر کر کے پکارتا ہے، اس لیے اس کو لبیک یا عبدی کہتے ہیں۔ اگر گنہگار ہو تو کیا ہوا؟ حضور کا وسیلہ دو، حضور کے وسیلے پہ بگڑیاں بنے گی۔ کیسے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑے بتاتا ہوں۔ نمبر 1 پہلا، جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے اللہ سے رشتہ نہیں جڑے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ مسجد میں آنا نہیں چاہتے، ابھی جلسے میں آئے ہو ہزاروں کی تعداد میں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ آئے، لیکن میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جلسے میں بھیڑ دیکھ کے۔ کیوں؟ جب تک جلسے میں جیسے آتے ہو ویسے فجر میں مسجد میں نہیں آؤ گے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ یہ سیاسی جلسے نہیں ہے کہ سر دکھائے جائیں، یہ مذہبی جلسے، یہاں تو 5 بھی کافی ہے، یہاں تو 72 کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، کربلا والوں کے جذبے کے ساتھ 72 کی ضرورت۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا لباس جو ہے وہ آپ لباس اسلامی اختیار کیجیے، اسلامی لباس پہنے، جیسے حضرت نماز پڑھی، اور اگر اسلامی لباس نہیں پہنتے یعنی یہ جو میں نے پہن رکھا ہے، آپ کسی لباس میں ہو نماز پڑھی، لباس کا بہانہ بنا کے نماز مت چھوڑیے، مت چھوڑیے، نماز پڑھیے۔ اگر آپ اتنے مصروف ہیں کہ نماز بالکل نہیں پڑھ سکتے چھوڑیے مت، کم سے کم فرض پڑھ لیجیے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیجیے، بیٹھ کے بھی آپ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیجیے، لیکن پڑھیے، چھوڑیے مت نماز۔ ایک بات آپ سے کہوں، علماء موجود ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ فاروق اعظم نے، عبداللہ ابن مسعود نے، مولا علی نے، ان بزرگوں نے بے نمازی پہ کفر کا فتویٰ دیا۔ اللہ، یہ جو صحابہ میں نے جن کے نام لیے، آپ سرور القلوب اور فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں حوالے موجود ہیں۔ حالانکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، تعویل کرتے ہیں، ان فتاووں کی تعویل کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے میں ایک بات کہوں،
اگر ہماری تعویل کے مطابق فیصلہ نہ ہوا اور ان کے فتووں کے مطابق فیصلہ ہوا تو ہوگا کیا؟ اپنا ذرا بتاؤ تو۔ غوث پاک حنبلی ہے، غوث پاک بے نمازی کو کافر کہتے ہیں، حنبلی مسلک بے نمازی کو کافر کہتے ہیں۔ بھائیو قادری کس منہ سے ہیں؟ ہم قادری کس منہ سے ہیں؟ بہت میں برا آپ کو مت ماننا، کپڑا پکڑنا ہمیں قادری اس وقت تک نہیں بنا سکتا جب تک آپ نے شریعت کو نہ پکڑا ہو۔ کیا بات ہے، واہ واہ ہم واہ۔ کسی کے بھی مرید بعد میں، پہلے شریعت کے مرید۔ جو شریعت کا مرید ہے وہی قادری ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی چشتی ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی رضوی ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی اشرفی ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی نقشبندی ہے۔ جو شریعت کا مرید نہیں پھر وہ اپنے نفس کا مرید ہے، وہ غوث پاک کا مرید کبھی نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ شریعت کہاں ہے؟ چہروں پہ شریعت نظر نہیں آتی، گھروں میں شریعت نظر نہیں آتی، دسترخوان پہ شریعت نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ ہمارے تو جلسوں میں بھی اب شریعت دھیرے دھیرے سے اٹھتی جا رہی ہے۔ جلسوں میں بھی شریعت نظر نہیں آ رہی۔ لوگ کیسے بھی آتے ہیں، کیسے ہی بیٹھتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے سگریٹ پی رہا ہے، کوئی بے وضو بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہ جلسے ہیں جس میں لوگ باوضو آتے تھے، اور جب مقرر بولتا تھا تو کبھی کبھی لوگ محفل کے اندر حضور کا دیدار کر لیتے، کوئی غوث پاک کا دیدار کر رہا ہے، کوئی وارث پاک کا دیدار۔ یہ تمہارے جلسے تھے۔ آج بتاؤ کیا ہو گیا؟ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ساقی میں۔ لیکن ہم مایوس بھی نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ بات اینڈ کو پہنچ رہی۔ دیکھو کوئی بھی مسئلہ آئے، علماء سے دعا کرو، اللہ والوں سے دعا کرو، لیکن خود بھی کرو۔ وجہ اللہ والوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے لیکن خود بھی کرو، کیونکہ میں میرا مسئلہ جتنا گڑ گڑا کر اللہ کے پاس رکھوں گا اتنا میرا مسئلہ حضرت صاحب نہیں رکھ پائیں۔ حضرت صاحب اپنا مسئلہ جتنا گڑ گڑا کے رکھیں گے میں نہیں رکھ پاؤں گا، کیونکہ اپنی مصیبت میں جتنا میں چھج رہا ہوں اور جو میرے دل سے فریاد نکلے گی وہ الگ ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر